آج ہم گڈ فرائیڈے منا رہے ہیں یہاں پر. گڈ کا مطلب ہے اچھا، لیکن جس کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہیں اس کے لیے کچھ بھی گڈ نہیں تھا. ہر چیز اس کے مخالف تھی، لوگ اس کے مخالف، ہر چیز اس کی مخالف تھی. لیکن آسمان اور زمین اور ہر چیز خدا یسوع مسیح کو گڈ کہہ رہی تھی. ہلیلویا. ہر چیز جو تھی وہ خدا یسوع مسیح کو کہہ رہی تھی گڈ. اور آسمان پر اس کا باپ جو تھا وہ بھی دل ہی دل میں کہہ رہا تھا گڈ میرے بیٹے تو یہ کام جو ہے کرتا چلا جا. تو کیا ہم اس کو گڈ نہیں دیں گے؟ آئیے بھرپور تالیوں کے ساتھ ایسا کام کیا جو شروع سے لے کر آج تک کوئی بھی نہ کر پایا. خدا یسوع مسیح نے وہ کر پایا. یہ اتنا اچھا کام تھا کہ اس جدائی کو خدا یسوع مسیح نے ختم کر ڈالا کفارہ دے کر. اور اتنے ظلم و ستم سہتے سہتے وہ صلیب پر جا پہنچا. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ جو خدا یسوع مسیح کو کوڑوں کا حکم دیا گیا وہ کوڑے نہیں لگے اسے. فقیروں اور فریسیوں نے پیسے دے کر وہ کوڑے لگوائے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور جب وہ کوڑے مارے جاتے تھے تو جب بدن پر لگتے تھے تو گوشت کھینچ جاتا تھا. اتنے برے طریقے کے کوڑے تھے، بیٹھ کے کوڑے نہیں تھے. وہ کوڑے ایسے تھے جیسے شیعہ لوگوں کے پاس وہ چھریاں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ عجیب کوڑے تھے جو میرے خدا یسوع مسیح کو لگے. کس کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر. یہ کوڑے بھی میں سمجھتی ہوں یسوع کو گڈ کہہ رہے ہوں گے کہ تو نے یہ کرنا ہے. خدا کے کلام میں سے آج ہم نے پڑھا اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. مرکز کی انجیل میں بھی یہ حوالہ کوٹ کیا گیا ہے. لیکن وہاں پر الوہی الوہی کہا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو کلام مقدس کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ شاید خدا یسوع مسیح نے مرکز جو کہہ رہے ہیں الوہی الوہی کا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اور متی کہہ رہا ہے کہ ایلی ایلی، جیسے ہمارے گھروں میں پنجابی زبان یوز کی جاتی ہے جس کو ہم ڈومیسٹک لینگویج کہتے ہیں. اور اس وقت اس دور میں جو گھریلو لینگویج ہوتی تھی وہ ارامی زبان ہوتی تھی. اور جیسے ہماری نیشنل زبان کیا ہے؟ اردو. تو جو اردو زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی. یعنی مطلب دونوں کا سیم ہے. جیسے انٹرنیشنل زبان انگلش ہے تو اس وقت انٹرنیشنل زبان جو تھی وہ یونانی تھی. اور دونوں کا مطلب سیم ہے. ایل کا مطلب خدا، اگر اس کے اندر چھوٹی اے لگا دیا جائے تو خدا ہوتا ہے مائی گاڈ. دونوں کا مطلب سیم ہے. اس ڈفرنس میں آپ یہ سمجھیں کہ ایلی بھی وہی ہے اور الوہی بھی وہی ہے. آگے خدا کا کلام بیان کرتا ہے. یہ ڈفرنس آپ کو میں نے بتا دیا. ساتواں کلمہ جو ہے یہ سینٹر ہے. یہ موبائل دیجیے گا. ساتواں کلمہ کیا ہے؟ سینٹر. 3 پہلے کلمے، 3 بعد میں، اور چوتھا کلمہ جو ہے وہ سینٹر ہے. اور یسوع مسیح جو ہے وہ بھی درمیانی ہی ہے اور درمیان میں ہی آ کر کفارے کو پورا کیا جاتا ہے. ہلیلویا. لوگ تو بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، بروں کی قربانی کہ ہمارا کفارہ ہو جائے، ہمارا گناہ معاف کیا جائے. لیکن میرے جب ایک بک ہے جوش حلالہ، ہسٹری کی بک ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب لوگ برا ذبح کرتے تھے وہ 3 بجے کا درمیان ہوتا تھا. جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا، حوالے میں لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک، یعنی 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک
اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن میں اس کو اور سینس سے یوز کرتی ہوں، اس کلمے کو میں اور سینس میں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ 3 بج چکے تھے اور برا کو صبح ہونا تھا، اس لیے خدا یسوع مسیح نے بڑی آواز سے کہا، اے میرے خدا تو مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 3 بج چکے ہیں اور برا کو کیا کر ذبح ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں فوراً ہی کیا لکھا ہے، جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک نے آگے جب پڑھتے جاتے ہیں تو 50 میں لکھا یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کیا کر دیا، جام دے دی۔ 3 بجے کے سینس اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دوسرا سینس ہے، کیوں؟ اگر یسوع مسیح اس لیے کہتا ہوتا نا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لوگ تو بہت تعلیم دے رہے تھے اس وقت، لوگ تو یسوع مسیح کے قدم قدم پر اس کو کہہ رہے تھے، بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن یہاں پر لوگوں کا امپریشن جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ کیا پازیٹیو ہے؟ وہ بھی کہہ سکتا ہوں پتہ لگا ہی پڑھانا ہے 3 دن کے بعد میں اس کو پھر کھڑا کر دوں گا، یہ وہ سینس نہیں ہے۔ سینس میں دیکھیں لوگوں کی پازیٹیو بات ہے، جو کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے، یعنی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہاں پر پازیٹیو بات کی گئی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبور 22 کے ساتھ یہ کلمہ میچ ہوتا ہے، ہاں وہاں بھی پہلی آیت میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جیسے ہم کسی کو طلاق دے دیتے ہیں، میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے نا، پھر وہ ملتے نہیں ہیں، ان کی آپس میں شراکت نہیں ہوتی کیونکہ سیپریشن ہو گئی ہے، لیکن یہ چھوڑنا عارضی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ جسٹس اس کا جو ہے وہ پورا ہونا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی کیا کرے گی، وہ مرے گی۔ اور آج چونکہ خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کو صلیب پر لیے ہوئے تھا، تو کیوں کر وہ صلیب پر نہ مرتا۔ ہلیلویا۔ اور جب میں فلم میں دیکھتی ہوں، ابھی تھوڑے دن پہلے یہاں پر ہماری گلی میں فلم لگی تھی پیشن آف کرائسٹ، تو اس میں یسوع مسیح کا چہرہ دکھایا گیا ہے، اتنا بگڑا ہوا، اتنا مارا ہوا اور اتنا عجیب لہو لہان چہرہ دکھایا گیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان کا چہرہ گناہ کے سبب سے بگڑا ہوا، اور ضرورت یہ تھی کہ یسوع کا بھی چہرہ بگڑا جاتا، یسوع کے بھی چہرے کو بگاڑا جاتا، یسوع کے ہاتھوں سے بھی خون نکلتا، اس کے پاؤں سے بھی، اور پاؤں ہر ایک بدن کا ایک ایک اعضا جو ہے وہ خون سے لت پت ہے، اس لیے کہ انسان کا بدن کا کوئی بھی حصہ گناہ میں نہ رہے۔ ہلیلویا۔ اور پسلی کے اندر تک بھی اس کو چھیدا دیا تاکہ اندر سے بھی انسان جو ہے وہ کیا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کیا، اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ وہ چھوڑنا نہیں ہے، اگر یہ وہ چھوڑنا ہوتا تو پھر خدا نے شروع سے ہی گناہ گاروں کو خدا فیس کرتا آیا ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا نے کیا اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں، خدا نے ان کے لیے لنگیاں تیار کی، ان کے ڈریسز بنائے اور ان کو لباس پہنایا، چھوڑا نہیں ہے۔ خدا ناراض ہوتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ابراہیم نے جب گناہ کیا، اس سے غلطی ہوئی، خدا نے کہا میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ موسیٰ کو دیکھ لیں، پھر خدا نے یشوع سے کہا کیا کہ میں تجھ سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں گا۔ تو کیا آج وہ اپنے بیٹے سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف میں نے یہ بتایا کہ خدا کا جسٹس اس کو پورا کرنا ہے، اور خدا کی نظر ہر قدم قدم پر اپنے بیٹے پر ہے۔ ماں کی تو ہے، جو نیچے ماں ہے وہ تو قدم قدم پر اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اس کلموں میں نے دیکھا کہ 3 کلمے جو ہیں وہ یسوع مسیح نے اپنے باپ سے کیے ہیں۔ پہلے کلمے میں اس نے باپ سے اے باپ کہہ کر پکارا گیا، لاسٹ والا کلمہ جو ہے اس میں بھی باپ کو پکارا گیا ہے، لیکن یہ چوتھے کلمے میں باپ نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ اے میرے
होता है। यहाँ पर खुदा जो है वो उस काम को पूरा कर रहा है जो मेरे लिए था, जो मेरी अज़ियत थी, मैं जो दलदल में थी उसको निकालने के लिए खुदा ने अपने बेटे को छोड़ा और किसी वजह से नहीं छोड़ा। और मैंने जैसे शुरू में बताया तो पहले से कहता जा रहा है गुड गुड, अच्छा है, खुदा यीशु मसीह अच्छे काम कर रहे हैं। और याद रखें कि सिर्फ वहां पर छोड़ने छुड़ाने की बात नहीं, बचने बचाने की बात हो रही है। हालेलुया। सलीब पर क्या बात हो रही है? छोड़ने छुड़ाने की नहीं बल्कि बचने बचाने की, हमारे बचने की बात हो रही है। और वहां पर अपने आप को हम कभी भी खुदा यीशु मसीह के दुखों से ऐसे अलग न समझें। उस दुखों को याद कीजिए, कोड़े लगवाए, कांटों का ताज पहना और जगह जगह पर घसीटा गया और पता नहीं क्या क्या किया गया। अपनी इसको चाहता था कि यीशु मसीह को कोड़े इतने बुरे लगवाए जाए कि यहीं पे इसकी डेथ हो जाए। अपनी इसने बहुत दफा चाहा। जब खुदा यीशु मसीह हैकल में कलाम सुना रहे थे उस वक्त भी लोगों ने इसको मारने की कोशिश की, वहां पर भी पहाड़ से नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन मेरा खुदा उस सलीब पर जान देना चाहता था ताकि रात 3 बजे क्या किया जाए, ज़िबह किया जाए। और खुदा यीशु मसीह हमारे लिए 3 बजे ज़िबह हो गए। जैसे हिस्ट्री बताती है कि 3 बजे लोग बर्रा को ज़िबह करते थे और ठीक उसी टाइम पर खुदा यीशु मसीह ने चिल्ला कर क्या किया, अपनी जान दे दी। और मैंने जैसे कहा कि ये पॉजिटिव बात थी क्योंकि लोग तो पहले नाराज़ नहीं कर रहे थे, उन्होंने पॉजिटिव में कहा कि जो खड़े थे वो उसमें से बात सुनकर उन्होंने कहा कि ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिर का डबोया सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। लेकिन बाकी वो कहा ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है कि क्योंकि एली कह रहे थे ना, वो समझे थे कि ये एलिया को पुकार रहे हैं। तो आज यहाँ पर जितने मेरे अजीज यहाँ पर बैठे हैं, खुदा आप सबको बरकत है। इन कलमात को बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा और इन कलमात की रोशनी में अपनी जिंदगी को ढांकिएगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके कफारे के लिए है। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदा का शुक्र करें और दुआ करेंगे। हालेलुया।